نبی اولاد علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمته العارفون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، اس عشر اولا میں مسلسل جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ سورہ توبہ کی 19ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کل شب جو ہماری بات شروع ہوئی تھی وہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے رجس کے سلسلے میں بات شروع ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، ہم رب کعبہ کی قسم، بیت کعبہ کی قسم، نبی کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اولویت کے حقدار ہیں. اور کل رات میں نے عرض کیا کہ معیار اولویت قرآن کی نگاہ سے کیا ہے. قرآن کس کو اولویت دیتا ہے اور کس کو چاہتا ہے کہ قرآن ہمیشہ جو ہے قرآن کی نگاہوں سے وہ انسان اولا اور برتر رہے. اولا یعنی ہوتا ہے برتر ہونا، یعنی کہ دوسروں سے بلند ہونا. میں نے قرآن کی 4 آیات کا تذکرہ کیا. پہلی آیت یہ تھی کہ فمن اتبعنی فإنہ منی، جناب ابراہیم نے فرمایا جو ہمارا اتباع کرے گا وہ ہم سے. تو ہر نبی کے زمانے میں ہر نبی کا اتباع کرنا، اگر کسی نے ان کا اتباع کیا تو وہ اس نبی سے
منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے اولویت کا 4 معیار قرآن نے بیان کیا، اللہ نے 4 معیار بیان کیا۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے جو متقی اور پرہیزگار تر ہے وہ اللہ کے نزدیک باشرف اور عزت تر ہے۔ اس کی عزت، جس کے پاس جتنا زیادہ تقویٰ رہے گا اللہ کے نزدیک وہ اتنا زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ اللہ نے تقوی کی قید رکھی، اور رسالت مآب نے حدیث میں فرمایا اے علی یا علی حبک ایمان و تقوی، اے علی تیری محبت ایمان اور تقوی ہے، بغض ہوگا کفر و نفاق، اور تجھ سے دشمنی رکھنا، تیرا بغض رکھنا کفر اور نفاق ہے۔ تو علی کے چاہنے والے متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، اسی لیے ہم علی کو متقی نہیں بلکہ امام المتقین کہتے ہیں، امیر المتقین کہتے ہیں۔ اللہ نے متقی کی قید رکھی اور ہمارے امام امام المتقین ہیں۔ دوسری مرحلے میں بحث ہوئی تھی کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں کے اوپر برتری عطا کی ہے۔ اور پوری کائنات جانتی ہے کہ اسلام کی جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں اگر کوئی فاتح خیبر و خندق رہا ہے، فاتح بدر و احد رہا ہے، اور جس نے تمام جنگیں اسلامی کو فتح کیا ہے، وہ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی۔ اور پھر ایک تیسری آیت تھی کہ جس میں خدا نے 2 معیار کو بیان کیا، وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں اور جو جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ اب میں نے اس کے تناظر میں کہا تھا کہ اللہ نے ایمان کی قید لگائی، لیکن علی اور آل علی سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جن کو ہم امیر المومنین کہا کرتے ہیں۔ علی مومن ہیں بلکہ مومن کے امیر بھی ہیں، اور علی کے آل اور اولاد جو ہیں جو منصوص من اللہ کی طرف سے منصوص ہو کر کے امام بنی، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ امیر المومنین ہیں۔ تو امیر المومنین جس میں چاروں کیفیات پائی جائیں اس کو زیر دیتا ہے، ہر ایک کو زیر نہیں دیتا ہے۔ آپ ہر ایک کے آگے امیر المومنین نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ تو قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، قرآن کے تناظر میں شخصیات کو پہچاننے کا اپنے آپ کو عادی بنائیے، قرآن کو اس کے حوالے سے دیکھا کیجئے کہ کون انسان کا معیار کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو لقب دیا کیجئے کہ یہ اس انسان کو امیر المومنین کہا جانا چاہیے یا نہیں کہا جانا چاہیے۔ خلافت، جس نے بھی خلافت حاصل کر لی اس کو امیر المومنین کہا جانے لگا، تو اس حساب سے تو ابو بکر بغدادی کا امیر المومنین ہو گیا تھا، جس نے آئی کو جو ہے پیدا کیا، بنیاد رکھی۔ بہرکیف، اور پھر خدا نے فرمایا والذین اوتوا العلم، اور جنہیں علم دیا گیا ہے۔ تو یہ کل کی بحث کا خلاصہ میں نے آج بیان کر لیا۔ اب ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ امام کے بارے میں قرآن نے کیا کچھ کہا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے یا نہیں کہا۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم امام کو مانتے ہیں، 12 امام ہمارے ہیں، رسول اسلام نے بھی حدیث نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، تو کیا امام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے قرآن سے ثابت کرو امام کو، کیا کریں گے؟ ہاں بالکل، قرآن میں ذکر اس کا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَى الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اس آیت میں خداوند عالم نے امام کے لیے 5 اصول بیان کیے، 5 چیزیں بیان کی ہیں کہ امام میں 5 چیزیں ہونا چاہیے۔ کیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو ائمہ بنایا۔ ائمہ کیا ہے؟ امام کی جمع ہے۔ پلورل اور سنگولر سمجھتے ہیں آپ؟ پلورل اور سنگولر یعنی ایک، پلورل یعنی 3 سے زیادہ یا 3 یا 3 سے زیادہ، اس کو کہتے ہیں واحد اور جمع۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ واحد اور جمع۔ واحد یعنی کوئی ایک انسان، مثلا منہال صاحب اکیلے، پرویز صاحب اکیلے، تو کوئی دوسرا پرویز ہے یہاں پہ؟ نہیں۔ لیکن اگر ایک ہی گاؤں میں 4-5 منہال پائے جائیں، 4-5 پرویز صاحب پائے جائیں، ابھی کیا ہو گئے؟ یہ جمع ہو گئی، یہ پلورل ہو گیا، اب یہ سنگولر نہیں رہا۔
امام سنگولر ہے، واحد ہے، اور ائمہ کیا ہے؟ پلورل ہے، کیونکہ ہمارے پاس 12 امام ہیں، ایک تو امام نہیں ہے، 12 امام ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم سنگولر کی لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ جمع کا لفظ استعمال کیا۔ کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میں نے ان کو ائمہ بنایا ہے کہ جو ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ ائمہ کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اب دنیا بتائے کہ ہدایت کا زیادہ مستحق کون ہے، کون زیادہ ہدایت کرنے کے لائق ہے؟ امیر المومنین کی ذات زیادہ ہدایت کرنے کے لیے سزاوار ہے، یا خلفائے ثلاثہ کی ذات، یا مولا کے مخالف جو حضرات تھے وہ لوگ جو ہے زیادہ کیپیسٹی رکھتے تھے، اتھارٹی رکھتے تھے؟ بتائے دنیا امام حسن ہدایت کے لیے زیادہ سزاوار ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت کریں، یا معاویہ؟ کیا معاویہ اللہ کی طرف ہدایت کرے گا؟ امام حسین زیادہ ہدایت کے مستحق ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت کریں، یا یزید فاسق و فاجر؟ کیا یزید فاسق و فاجر اللہ کی طرف ہدایت کر سکتا ہے؟ اللہ نے کیا بنایا؟ بتایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں ائمہ بنایا ہے جو ہمارے امر سے اللہ کی طرف ہدایت کیا کرتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا سب سے پہلے مرحلے پر اگر کوئی امام ہونے کا دعویٰ کرے تو ہمیں اس کی شخصیت کو کھنگالنا چاہیے کہ یہ انسان کتنی ظرفیت کا مالک ہے، یہ اللہ کی طرف ہدایت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے پیچھے چل پڑیں اور یہ مجھے اللہ کے بہانے جہنم میں لے جا کر کے ڈھکیل دے۔ تو ہدایت کرنے کی صلاحیت ہے نہیں، اور ہدایت کون کر سکتا ہے؟ جو خود ہدایت یافتہ ہو۔ ایک گمراہ انسان کسی کی ہدایت نہیں کر سکتا ہے۔ کیا یزید کسی کی ہدایت کر سکتا ہے؟ ابو بکر بغدادی جس نے ISI کو پیدا کیا، کیا وہ لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کرے گا وہ؟ اگر ہدایت کرے گا بھی تو کہاں لے کے جائے گا امت؟ توجہ رہے میرے عزیزو۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے دوسری خیر وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ وہ کار خیر انجام دے۔ امام کون ہوتا ہے؟ جو کار خیر انجام دے۔ کیوں کار خیر انجام دے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امام ہمارا معصوم کیوں ہونا چاہیے؟ ہمارا رہبر معصوم کیوں ہونا چاہیے؟ نبی معصوم کیوں ہونا چاہیے؟ بھائی خداوند عالم نے کائنات کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے بتا دیا میں نے، یا تو جنت چلے جاؤ یا جہنم چلے جاؤ۔ اور اللہ کیا اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی مخلوق جہنم میں جائے، جنت کو چھوڑ دے؟ انصاف سے بتائیے گا، کیا اللہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے بندے جہنم میں چلے جائیں، جنت میں نہ جائیں؟ نہیں نا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے، کیونکہ روایات میں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے ماں باپ سے 100 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ محبت کے 99% ہیں، 1% ماں کو دیا گیا ہے، 99% محبت کا اللہ کے پاس، اور اس 1% جو ماں کو دیا گیا ہے اس میں بھی اللہ زیادہ محبت کرتا ہے، ماں سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے عزیزو، جو یہ جملہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے کہ وہ کار خیر انجام دیں۔ اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، رسول اللہ، یہ کیوں کار خیر انجام دیں؟ بھائی اللہ نے یہ معیار کیوں بنایا ہے کہ وہ کار خیر انجام دیں، کچھ برا کام نہیں کریں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن ہی میں دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کا اطاعت کرو، اس کے رسول کا اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون ہے؟ کون ہے اولی الامر؟ جا کر کے روایات کو دیکھ لیجئے کہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ ہمارا مولا امیر المومنین، امام المتقین، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ، اور ان کی پاک و پاکیزہ ذریت ہے۔
ان کی پاک و پاکیزہ اولاد ہیں کہ جو امام ہیں. تو بات چل رہی تھی کہ کیا ضرورت ہے. خدا نے کیا فرمایا؟ اے ایمان لانے والو، اللہ کا اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. کیوں اطاعت کرو؟ کیونکہ یہ ہمارے بھیجے ہوئے ولی ہیں، وسیع ہیں، خلیفہ ہیں، جو تمہیں دونوں راستوں میں سے بتائیں گے کون راستہ حق والا ہے، کون راستہ باطل والا ہے، اور تمہاری مدد کریں گے حق والے راستے پر چلنے میں اور باطل والے راستے سے تم کو روکیں گے. تو ٹھیک ہے، ہم اتنا مانتے ہیں کہ ان کا یہ کام ہے. تو اللہ نے فعل الخیرات کی خیر کیوں رکھی؟ کہ کار خیر انجام دے. کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بد کردار ہو، خود تو بد کردار ہے لیکن دوسروں کو ہدایت کی بات کرے، ہدایت کے راستے میں چلو. تو کیا ہاں ایک ایسے انسان ہو سکتے ہیں کہ جو خود بد کردار ہو لیکن دوسروں کو ہدایت کی تلقین کرے؟ انسانوں میں ممکن ہے، لیکن کیا خداوند عالم ان کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا خداوند عالم کسی ایک ایسے انسان کو کہ جو گناہگار ہو، کہ جو معصوم نہ ہو، کیا اس کے اطاعت کا حکم دے گا تم اس کی اطاعت کرو؟ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اس نے جو کہا ہے اس کو ماننا ہے. اگر کوئی انسان خود جہنمی ہو تو اب وہ جو حکم کرے گا، کیا گارنٹی ہے کہ اس نے جو حکم دیا ہے اس سے ہم جنت پہ چلے جائیں گے؟ اس کے اوپر عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ تو عزیزو، عقل تقاضا کرتی ہے، عقل کہتی ہے کہ خداوند عالم کے بھیجے ہوئے انبیاء معصوم ہیں، اور انبیاء ہی نہیں، رسول معصوم ہیں، اور رسول ہی نہیں بلکہ رسول کے جو اوصیاء تھے وہ سب کے سب معصوم ہیں، اور رسول اسلام کے جو 12 جانشین ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہیں. کیوں؟ کیونکہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اولو الامر ہے، اور خداوند عالم عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خداوند عالم گناہگاروں کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جتنے ائمہ ہیں ہمارے جو منصوص من اللہ ہیں وہ کیا ہیں؟ معصوم ہیں، وہ گناہ انجام نہیں دیتے ہیں. توجہ رہے میرے عزیزو، کیونکہ آج کی بحث جو ہماری ہے وہ ایک ہی بہت ہی گہرے عقیدے کے سلسلے میں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور دنیا ابھی تک جواب تلاش کرے لیکن جواب موجود نہیں ہے. ہم جس عقیدے کے مالک ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصوم ہیں، اور اس پہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اسلام کے برابر کر دیتے ہیں. بھائی رسول اسلام کے برابر نہیں کر دیتے ہیں. جس چادر میں رسول اسلام تھے اسی چادر میں فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی، اسی چادر میں حسن علیہ السلام تھے. جب یہ سب جمع ہو گئے ہیں تو جہاں اللہ نے رسول کو طاہر و طیب کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اسی میں فاطمہ کو بھی سرٹیفکیٹ دیا ہے، حسن و حسین کو بھی سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور حسن و حسین کی اولاد جو آخر قیامت تک آئیں گی سب کی عصمت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اللہ نے. اب یہاں میرے گروپ کر کے میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں ایک بہت ہی اہم نکتہ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ سے سمجھدار مجمع ہے. بھلے جو ہے کتابوں تک نہیں پہنچے لیکن عقل ماشاءاللہ سے سب کے پاس ہے. اور سمجھدار مجمع کے حوالے ایک سمجھداری والا مسئلہ کرنا چاہتا ہوں. رسول اسلام نے فرمایا لا یزال ھذا الدین قائما الی 12 امیرا، یا یہ کہ قائدا فاذا مضوا ساخت الارض باہلها. رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ دین جب تک برقرار رہے گا، جب تک یہ دین تب تک برقرار رہے گا جب تک قریش میں سے 12 امام ہوئے زمین کے اوپر موجود ہوں گے. دین کی بقا، رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ لا یزال ھذا الدین قائما، یہ دین اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک قریش میں سے 12 امام اس روئے زمین کے اوپر ہوں گے. فَإِذَا مَضَوْا، جب یہ 12 امام چلے جائیں گے تو زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیست و نابود ہو جائے گی، دھس جائے گی، فنا ہو جائے گی. اب یہاں پہ میں جملہ اپنے عزیزوں کے حوالے کر رہا ہوں، جو سمجھدار میرا مجمع ہے وہ سن کر کے انشاءاللہ داد دے گا، دعا میں یاد رکھے گا. رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ جب یہ ائمہ زمین سے چلے جائیں گے تو زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ دھس جائے گی، نابود ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. کیا زمین دھسی؟ کیا زمین نابود ہوئی؟ کیا زمین فنا ہوئی؟ رسول اسلام تو چلے گئے
رسول اسلام چلے گئے. اب یہاں پہ جو کہنا پڑے گا کوئی نہ کوئی اولاد رسول میں سے زمین کا وارث جو حقیقی وارث ہے, جو رسول اسلام کا وارث ہے, جو فاطمہ کے دل کا چین ہے, کہ جو حسن کا وارث ہے, جو حسین کا وارث ہے, جو محمد باقر کا وارث ہے, جو جعفر صادق کا وارث ہے, جو موسیٰ کاظم کا وارث ہے, جو علی رضا کا وارث ہے, جو محمد تقی کا وارث ہے, جو علی نقی کا وارث ہے, جو محمد تقی کا وارث ہے, جو حسن عسکری کا وارث ہے, جو خود حجت ہے, وہ زمین میں کہیں نہ کہیں موجود ہے. اگر وہ موجود نہیں ہوتا زمین دھنس گئی ہوتی, لیکن زمین کا وجود بتا رہا ہے کہ نبی کا آخری وارث زندہ ہے. عزیزو, زمین کا وجود بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی محمد ہے, کوئی نہ کوئی محمد ہے. رسول اسلام فرما چکے ہیں اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ارے ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہم سب کے سب محمد ہیں. تو محمد کا وجود ہے تبھی تو زمین ہمیں دکھ رہی ہے, فنا نہیں ہوئی. صلوات پر محمد. حیدر کے حامی زندہ ہے, اکبر کے حامی زندہ ہے, پیر کے حامی زندہ ہے, سعد کے حامی زندہ ہے, حضرت کے حامی زندہ ہے, قاسم کے حامی زندہ ہے, حیدری. اور خدا عالم نے جو ائمہ کے بارے میں آیت نازل کی ہے وجعلناہم ائمۃ, ہم نے ان کو ائمہ قرار دیا, یہدون بامرنا, جو ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم نے فعل خیرات یعنی کار خیر انجام دینے کی وحی کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, دوسرا. تیسرا کیا ہے؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, وہ نماز کو قائم کریں. پہلا کیا ہوا؟ ہدایت کریں, اللہ کی طرف ہدایت کریں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, دوسرا کیا ہے؟ کار خیر انجام دیں, اللہ کی طرف ہدایت کریں, کار خیر انجام دیں. تیسرا کیا ہے؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, نماز کو قائم کریں. ائمہ کی خصوصیت اللہ بیان کر رہا ہے. ائمہ کون ہوتے ہیں؟ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. سب سے پہلا اللہ کی طرف ہدایت کرنے والے, دوسرا کار خیر انجام دینے والے, یعنی کہ ان کے افعال میں کوئی برائی نہیں ہوتی, کار خیر انجام دینے والے. تیسرا کیا ہے؟ نماز کے قائم کرنے والے. اب دنیا بتائے کہ علی نے زیادہ نمازیں قائم کی یا غاصبین خلافت نے زیادہ نمازیں قائم کی, حسن نے زیادہ نماز قائم کی یا امیر شام نے زیادہ نماز قائم کی, حسین نے زیادہ نماز قائم کی یا یہ کہ یزید فاسق و فاجر نے زیادہ نماز قائم کی. تو پھر خلافت کی باگڈور کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ علی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے یا علی کے مخالفین کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے؟ حسن کے ہاتھ میں ہونی چاہیے یا امیر شام کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے؟ حسین کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یا یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ عقل مجمع ہے میرے عزیز, آپ خود جو ہے فیصلہ کریں کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے خلافت کی باگڈور. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, نماز قائم کرے. کس نے سجدے میں ضربت کھائی سوائے حیدر کرار کے؟ اور کس نے آخری سجدہ کرنے کے بعد سے جام شہادت کو نوش کیا سوائے حسین ابن علی کے؟ سوائے حسین ابن علی کے. یہ دونوں شہادتیں بتا رہی ہیں کہ دیکھو ہم آئے ہیں, ہماری زندگی بھی نماز کے لیے ہے, ہماری موت بھی نماز کے لیے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ملتا تاریخ میں کہ جس نے نماز کے لیے اپنا گلا کٹایا ہو. اقامت الصلاۃ, ائمہ کی خصوصیت کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ. چوتھا کیا ہے؟ وآت الزکات, زکات دے. کس نے زکات دیا؟ بتاؤں میں آپ کو تاریخ میں کس نے زکات دیا؟ تاریخ میں آپ جا کے دیکھیں زکات کا جو ہے اہل بیت سے زیادہ کسی کا کو نظر نہیں آئے گا. ایک دو مورد شاید کہ کسی نہ کسی کا, وہ بھی من گڑت روایت اگر مل گئی تو مل گئی, صحیح روایت نہیں ملے گی, مضبوط روایت نہیں ملے گی. اور اہل بیت بے شمار روایت مل جائیں گی آپ کو کہ انہوں نے زکات دیا ہے. ابن عباس آب زمزم کے پاس بیٹھ کر کے روایت ہے کہ حدیث سنایا کرتے تھے.
تو ایک دن حدیث سنا رہے تھے تو دیکھا کہ اتنے میں ایک جوان آیا امامہ سر پہ، اور امامہ کا ایک حصہ کھول کر کے اس نے چہرے کو چھپا رکھا ہے، اور قریب آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ابن عباس جیسے کوئی ایک روایت بیان کریں، رسول اسلام کی حدیث سنائیں، وہ شخص بھی ایک حدیث سنائے، پھر یہ ایک حدیث سنائے تو فوراً وہ ایک حدیث سنائے۔ جناب ابن عباس پریشان ہو گئے، ہے کون؟ کہا کہ تجھے قسم ہے تو اپنا چہرہ کھول اور بتا کہ تو ہے کون۔ ایک مرتبہ اس جوان نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، کہا کہ جو نہیں پہچانتا ہے وہ جان لے کہ میں ابو ذر ہوں، میں ابو ذر ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے رسول اسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے کان بہرے ہو جائیں، اور خدا کی قسم اس واقعے کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو میں اندھا ہو جاؤں۔ کیا؟ دو چیزیں، ایک سننے والی چیز اور ایک دیکھنے والی چیز۔ کیا سنا؟ رسول اسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے علی، اے علی تو کیا ہے؟ منصور من نصرہ، جو تیری نصرت کرے اللہ اس کی نصرت کرے گا، ومخذول من خذلہ، جو تیری نصرت نہ کرے اللہ اس کی نصرت نہیں کرے گا۔ علی قائد البررہ، علی کیا ہے؟ نیکوکاروں کا پیشوا ہے، متقیوں کا امام ہے۔ رسول اسلام نے اس لیے فرمایا تھا اے علی حبو کا ایمان و تقویٰ، اے علی تیری محبت ایمان اور تقویٰ ہے، یعنی کہ جس نے بھی تیری محبت کو اپنے دل میں سمو لیا وہ متقی ہو گیا۔ پھر کیا فرمایا رسول اسلام نے؟ علی قائد البررہ، علی نیکوکاروں کا پیشوا ہے، وقاتل الکفرہ، اور کفار کا قتل کرنے والا ہے، کافروں کا قتل کرنے والا ہے۔ منصور من نصرہ، جس نے علی کی نصرت کی اس نے میری نصرت کی، ومخذول من خذلہ، جس نے علی کی نصرت نہیں کی اس نے میری نصرت نہیں کی۔ یہ حدیث سنا، اگر میں نے جھوٹ بولا ہو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ اور میں نے ایک واقعہ دیکھا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میں اندھا ہو جاؤں۔ کہا کیا واقعہ ہے؟ کہا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور آنے کے بعد سے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے نبی کی مسجد میں کھڑا ہو کر کے دعا کرتا ہوں اور میں مانگتا ہوں کوئی انسان میری مدد کر دے، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، کوئی مجھے صدقہ دے دے، لیکن مسجد سے کسی نے کچھ نہ دیا۔ جب وہ کسی نے کچھ نہ دیا تو ایک مرتبہ اس نے پھر ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا یا رسول، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو گواہ ہے نا، میں نے تیرے نبی کی مسجد میں کھڑے ہو کر کے اپنی مدد کا تقاضا کیا، لیکن میری دعا تو کسی نے قبول نہیں کیا، میری حاجت کو کسی نے روا نہیں کیا۔ اتنے میں مولا متقیان رکوع کے عالم میں تھے، انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کی کانی انگلی سے اشارہ کیا، ادھر آ، ادھر آ۔ وہ قریب آیا، مولا کے ہاتھوں میں انگوٹھی تھی، مولا نے اشارہ کر کے فرمایا انگوٹھی کو لے جا۔ اس نے انگوٹھی اتار کر کے لے کے چلا گیا۔ جیسے ہی لے کے بڑھا جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل کے ذریعے سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ جا کر کے رسول کو سنا دو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور پھر خداوند عالم نے قصیدہ پڑھا کہ جو لوگ مومنین ہیں وہ نماز میں صدقہ دیا کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد کا مولا، شیروں کا مولا، کعبے کا کعبہ، کعبے کا گوہر، مست قلندر، مست قلندر، تیرے حوالے، تیرے حوالے، تیرے بلانے، تیرے بلانے، کتاب کا خطبہ، کتاب کا خطبہ، کا بابا، کا بابا، کعبے کا کعبہ، حسین کا بابا، حسین کا بابا، کیا فرمایا اللہ نے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ اور تیسرا گروہ کون ہے؟ تیسرا گروہ ان کا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکات دیتے ہیں، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوا کرتے ہیں۔ آیت میں آ کر کے جو ہے مولا متقیان کی سخاوت کا کلمہ پڑھا،
اب آ جائیے پہلی آیت کی طرف، کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَآتَى الزَّكَاةِ، کہ زکوٰۃ کو دیں۔ زکوٰۃ کی دینے کی خصوصیت کس میں پائی جا رہی ہے؟ مولائے متقیان کے اوپر۔ اور زکوٰۃ کس مرحلے پر اہل بیت اطہار نے دیا ہے؟ علی اور آل علی علیہ السلام نے دیا ہے۔ جا کر کے تاریخ میں دیکھیے، زکوٰۃ دینے سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ کس طریقے سے زکوٰۃ دیا ہے۔ امام حسن کا دسترخوان تو مشہور تھا، اس پہ خاص و عام آ کر کے کھایا کرتے تھے۔ مولا متقیان کا واقعہ مشہور ہے، ایک جو فقیر تھا، نشیب میں رہا کرتا تھا، مولا متقیان نے جا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ پورا مجھے واقعہ عرض نہیں کرنا ہے۔ امام کی شہادت کے بعد وہ مایوس ہو گیا۔ امام حسنین نے پوچھا تو پتا چلا کہ بابا اسے کھانا کھلایا کرتے تھے، اور 3 دن سے اس کو کھانا نہیں ملا کیونکہ بابا نہیں آ رہے ہیں۔ اہل بیت نے کس طریقے سے زکوٰۃ دیا ہے وہ تاریخ جب بہتر جانتی ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے دل سے کدورتوں کو دور کرے اور جا کر کے قرآن کو اور احادیث کو کھنگالے، ریسرچ کرے، تو یقیناً وہ ہم تک پہنچے گا۔ پھر میں آگے بڑھتا ہوں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، آخری مرحلہ۔ بس میں نے ایک آیت پڑھی، اس کی تشریح کی، اور پھر اب تمہارا صاحب اس آیت کا یہ آخری جز، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے ہیں۔ اب بتائیے کہ علی سے زیادہ کس نے عبادت کی؟ علی نے زیادہ عبادت کی یا علی کے مخالفین نے؟ حسن نے زیادہ عبادت کی یا حسن کے مخالفین نے؟ ارے عبادت کا یہاں پہ علی اور اولاد علی میں عبادت کا جذبہ اس قدر پایا جاتا ہے کہ آپ کے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کو سید الساجدین کہا جانے لگا، یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار، زین العابدین کہا جانے لگا، یعنی عبادت کرنے والوں کے لیے زینت۔ کون ہے؟ امام چہاروں میں کس کے بیٹا ہیں؟ امام حسین کے بیٹا ہیں۔ کیا کہا گیا؟ زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والوں کے لیے زینت، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ اس قدر سجدہ کیا، اس قدر سجدہ کیا کہ اللہ نے سید الساجدین کا لقب دیا۔ اس قدر عبادت کی، اس قدر عبادت کی کہ اللہ نے زین العابدین بنا دیا، یعنی عابدین کے لیے زینت بنا دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک کسی شخص نے آ کر کے امام چہاروں سے پوچھا، مولا آپ تو زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، آپ کی عبادت زیادہ ہے یا علی ابن ابی طالب کی عبادت زیادہ ہے؟ مولا نے کہا کہ اللہ اللہ، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میری پوری عمر کی اگر عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور حیدر کی صرف اور صرف وہ ضربت جو خندق میں حیدر کرام نے لگائی تھی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین کی عبادت میں کون کون سی عبادت آ جائے گی؟ تا قیامت تمام انسانوں کی عبادت، تا قیامت تمام جنات کی عبادت، انہیں ثقلین کہتے ہیں۔ انسان اور جنات کی عبادت کو، تا قیامت تک کی عبادت کو اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور علی کی ایک ضربت کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو علی کی وہ ایک ضربت اس عبادت الثقلین سے افضل ہے۔ تو ہماری عبادت کی حیثیت کیا ہے؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ اسی ثقلین میں میں بھی آتا ہوں۔ امام نے فرمایا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے علی کے خندق کے دن ایک ضربت، ثقلین کی عبادت سے افضل۔ تو جو علی نے عبادت کی ہو اس کا کیا معیار ہوگا؟ جو علی نے نمازیں پڑھی ہوں، اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا رات رات پر کھڑے رہنے کی وجہ سے، اس کا کیا عالم ہوگا؟ جو علی نے فاقے کیے، جو روزے رکھے، ان کا ثواب کیا ہوگا؟ ایسا روزہ رکھتا تھا ہمارا امام کہ پیٹ سے لگا رہتا تھا، چپکا رہتا تھا روزہ رکھتے رکھتے۔ صوم و صلات کا پابند انسان، تو جس کی ضربت کا ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے زیادہ وزنی ہو، اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا؟ تو میرے عزیزو، قرآن نے معیار بنایا ہے کہ دیکھو جس میں یہ پانچوں خصوصیات پائی جائیں کہ جو اللہ کی طرف ہدایت کرے اور جو کار خیر انجام دے، جو نماز قائم کرے، جو زکوٰۃ دے اور جو ہماری عبادت کرے، وہ ہمارے کیا ہیں؟ امام ہیں، وہ ائمہ ہیں، ہم نے ان کو ائمہ قرار دیا ہے۔
اب آپ جا کر کے زمانہ جو ہے عاقل ہے، مجمع پڑھا لکھا ہے، جا کر کے تاریخ میں تلاش کرے کہ پانچوں خصوصیات کس میں پائی جاتی ہیں، اور جس میں نہیں پائی جاتی اس کو چھوڑ دے، ہجرت کر لے۔ ہجرت میں نے پڑھا نا، ہجرت کیا ہے؟ اگر برا عقیدہ ہے تو عقیدے سے دوسرے عقیدے میں چلانا کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ میرے عزیزو، اب مسائل کے چند جملے اور پھر انشاءاللہ ختم و دعا۔ یہ علی اکبر علیہ السلام کے ایک مصرے کی شرط تھی کہ آپ نے جو فرمایا تھا نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، کہ ہم کعبے کی قسم نبی کے بعد زمانے میں سب سے افضل و برتر ہے۔ میرے عزیزو دیکھیے، مسائل پڑھنا اور ہے، لیکن مسائل کو سن کر کے گریہ کرنا اور ہے۔ اور مسائل سے گریہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ محسوس کریں، جب اپنے دل کو نرم کریں اور کربلا کو درک کریں، تو خود بخود آنسو کی لڑیاں لگ جایا کرتی ہیں۔ پھر رونے کے لیے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے آنسو کیوں نہیں نکل رہے۔ لیکن اگر آنسو نہیں نکلیں تو بھی آپ گناہگار نہیں ہیں، کیونکہ احادیث میں وارد ہوا ہے من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت له الجنہ، جو میرے حسین پر روئے یا رولائے یا رونے جیسا چہرہ بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو اب اگر کسی کو آنسو نہ نکلے تو چہرہ بنا لے رونے والا، انداز بنانے رونے والا، اپنے سروں کو اوپر اٹھا کر کے نہ دیکھے بلکہ سروں کو جھکا لے، کم از کم اسٹائل کرے، کم از کم ویسا طریقہ اپنا لے کہ لگے کہ ہاں وہ رونے والا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جناب علی اکبر کا مصائب کل شب میں بھی میں نے پڑھا، اور آج بھی جناب علی اکبر، کیونکہ آج کی تاریخ جناب علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے، مسائل کے جن فکر پھر انشاءاللہ ختم و دعا۔ جناب علی اکبر میرے عزیزوں، جناب علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد سے اس نے جہاد مانگا، جنگ کی اجازت مانگا۔ امام نے بلا جھجک جناب علی اکبر کو اجازت دے دی۔ جب علی اکبر جانے لگے تو مقاتل کا جملہ ہے کہ نظر آئے من ہو، حسین نے ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہ جناب علی اکبر کی طرف کی، اور کرنے کے بعد سے ہمارا امام بے ساختہ رونے لگا۔ بھائی کڑیل جوان شہید ہونے جا رہا ہے، یہ درد کون زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ جس کے پاس کڑیل جوان موجود ہوں، جس کے بچے جوان ہو چکے ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے حسرت بھری نگاہ سے علی اکبر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سے ہمارا امام بے اختیار رونے لگا۔ پھر امام نے فرمایا اللہم فاشہد انہ قد برز غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، اے اللہ تو گواہ ہے نا کہ اب ایسا جوان نکل رہا ہے کہ جو تیرے رسول سے صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا لِنَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، اے میرے اللہ جب بھی ہم تیرے نبی کے دیدار کے مشتاق ہوا کرتے تھے، ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے، علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ عزیزو، علی اکبر رسول کی شبیہ ہے، رسول اسلام کی شبیہ ہے۔ علی اکبر میدان کی طرف بڑھے، ایک مرتبہ امام حسین نے پھر عمر سعد کی طرف رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد سے فرمایا قطع اللہ رحمک کما قطعت رحمی، اے عمر سعد خدا تیری نسل سے ہی ختم کر دے کہ جس طریقے سے تو نے میرے اس فرزند کے ذریعے سے میری نسل ختم کی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، علی اکبر چلے میدان میں آگے بڑھے، ایک مرتبہ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی چلا آ رہا ہے، مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو بابا ہے، بابا چلے آ رہے ہیں۔ علی اکبر نے گھوڑے کو اپنے موڑا پیچھے، حسین کی طرف آئے، حسین کے قریب پہنچنے کے بعد کہتے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا بابا، اب میرے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کیا ہے، ہر وہ جو انسان صاحب فرزند ہو کہ جس کے پاس ایک جوان ہو،
وہ اس طالب کے جملے کو سنے، جتنا کریا ہو سکتا ہے کر لے۔ امام حسین نے فرمایا اے علی اکبر، اے کاش کہ تو صاحب فرزند ہوتا تو تو سمجھ جاتا کہ بوڑھے باپ کے دل میں جوان کی کیا محبت ہوا کرتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ البتہ جناب علی اکبر نے بوڑھے باپ کو تسلی دی، تسلی دینے کے بعد سے مولا جناب علی اکبر میدان قتال میں آتے ہیں، آنے کے بعد سے جنگ کرتے ہیں، 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد سے علی اکبر بابا کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد سے کہتے ہیں یا ابتی العطش قد قتلنی، اے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، وثقل الحدید قد اجهدنی، اے بابا لوہے کے وزن نے تھکا دیا ہے۔ اے بابا کیا ایک قطرہ آب مل سکتا ہے، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے تاکہ میں اپنی پیاس بجھاؤں اور جا کر کے دشمنوں سے قتال کروں۔ امام نے اپنی زبان چسائی، چسانے کے بعد سے کہا بیٹا علی اکبر جلدی کرو، تمہارا نانا تم کو ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد کبھی پیاسے نہیں ہوگے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، خدا رحمت نازل کرے نوازوں کے اوپر کے جو بلند ہو رہی ہے، اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام میدان قتال میں گئے، جانے کے بعد سے جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد سے جب ہمارا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرا اور کلیجے میں بچی یعنی پیوست ہوئی، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو، اے آقا حسین ارے میرے نانا پانی لے کر کے چلے آئے ہیں۔ عزادارو سن سکو گے کہ علی اکبر نے فوراً السلام علیک یا ابا عبداللہ کہنے کے بعد سے یہ کیوں کہا کہ نانا پانی لے کر کے چلے آئے ہیں؟ یہ ایک نفسیاتی جملہ ہے، کیونکہ کربلا کے میدان میں شہداء بھوکے اور پیاسے تھے، جوان بیٹے نے جنگ کے بیچ میں بابا سے آنے کے بعد سے پانی مانگا، کہا بابا جان اگر پانی مل جائے تو مجھے تھوڑا سا افاقہ ہو جائے اور میں جا کر کے دشمنوں سے جنگ کروں، لیکن امام حسین نے پانی نہ دے سکے، امام حسین پانی نہ دے سکے۔ علی اکبر جانتے ہیں کہ بھی میں نے بابا سے پانی مانگا تھا، میں نے بابا سے پانی مانگا تھا، اور ایک بوڑھا باپ کے لیے بہت سخت ہے کہ جوان بیٹا کچھ مانگے اور باپ دے نہ پائے۔ علی اکبر نے فوراً دل حسین کو تسلی دینے کے لیے کہا بابا شرمندہ نہ ہونا، اے بابا میں نے آپ سے پانی مانگا تھا، آپ پانی نہ پلا سکے تو کیا ہوا؟ ارے نانا رسول اللہ پانی لے کے چلے آئے، اے بابا میں سیراب ہو گیا، اور نانا کے ہاتھ میں ایک کاسہ آب اور ہے جو فرما رہے ہیں کہ یہ میرے حسین کے لیے ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، علی اکبر نے کربلا کی زمین پر ایڑیاں رگڑی اور علی اکبر کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ حسین ہے، حسین کا بڑھاپا ہے، جوان جنازہ، ایک بوڑھا باپ جوان جنازہ ہے، بوڑھا باپ ہے، ارے جوان کی بیعت بوڑھا باپ کیسے اٹھائے؟ خیموں کا رخ کیا۔